سورہ النمل آیت نمبر 31 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ملکہ نے کہا یہ خط کا جو سبجیکٹ ہے، مضمون ہے کہ تم لوگ مجھ پر سر بلندی کی کوشش مت کرو، یعنی میرے اوپر اپنی سپیریئر ہونے کی کوشش مت کرو، اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ، سمجھے؟ میرے کو فالو کر کے، میرے انسٹرکشن فالو کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ آیت نمبر 32 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ملکہ نے کہا اے دربار والو، تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو کر اس معاملے میں موافق فیور میں یا اگینسٹ گواہی دو۔ آیت نمبر 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر ان کے درباری ملکہ کے درباریوں نے کہا، ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، ہم بہت اسٹرانگ ہیں اور ہم بہت واریر ہیں، مگر حکم آپ کے اختیار میں ہے۔ ملکہ سے بولے حکم تو تیرا ہے، سو آپ خود ہی غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ آیت نمبر 34 میں اللہ پاک نے فرمایا، ملکہ نے کہا، بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام اگر آئیں گے آرمی لے کے تو اس طرح کریں گے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے فرمایا، اور ملکہ نے کہا کہ بے شک میں ان کی طرف کچھ تحفے بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ پیغام لے کے آنے والا قاصد کیا جواب لے کر واپس لوٹتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب وہ قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے لے کے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے اس دولت سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دے دیا ہے، تمہیں عطا کیا ہے، بلکہ تم ہی ہو جو اپنے تحفے سے خوش اور نازاں ہوتے ہو، جس کے اوپر تم ہاں پراؤڈ کرتے ہو۔ آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو ان کے پاس تحفے سمیت واپس پلٹ جا، سو ہم ان پر ایسے لشکروں کے ساتھ حملہ کرنے آئیں گے جن سے انہیں مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی، اور ہم انہیں وہاں سے بے عزت کر کے اس حال میں نکالیں گے کہ وہ قیدی بن کر رسوا ہوں گے۔ آیت نمبر 38 میں پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے دربار والو، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ آیت نمبر 39 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سے ایک قوی ہیکل جن اٹھا، نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر اسٹرانگ ہوں اور آنیسٹ بھی ہوں۔ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ جن کے بعد پھر ایک اور شخص نے عرض کیا جس کے پاس آسمانی کتاب یعنی اللہ کی جو کتابیں ہیں اس کا علم تھا ان کے پاس۔ انہوں کیا بولے کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا پایا، یعنی امیڈیٹ وہ تخت انہوں لا لیے، اور سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تخت آ کے رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری،
اور جس نے اللہ کا شکر ادا کیا تو وہ محض اپنی ذات کے فائدے کے لیے شکر مندی کرتا ہے. خود کے فائدے کے لیے شکر مند ہوتا ہے انسان، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے. اور جس نے ناشکری کی تو بے شک میرا رب بے نیاز کرم فرمانے والا ہے. یعنی ناشکری بھی کرا تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ بے نیاز ہے اور کرم فرمانے والا ہے.